أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم سامعین کرام، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ رواں دواں ہے. آج 2 تاریخ ہے. اور یہ اسلامی سال کا آغاز یعنی اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام سے کیسے ہوا ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، ہمیں ایک ایمان والے ہونے کے ناطے پتہ ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ کو اشہر حرم قرار دیا ہے. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں ہمیں پتہ نہیں. یہ افسوس کی بات ہے. وہ 4 مہینے ہیں. سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے، پھر ربیع الاول ہے، اس کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد رجب المرجب ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی جن قبائلوں کے درمیان، جن خاندانوں کے درمیان صدیوں پرانی رنجشیں تھی، عداوت تھی، دشمنیاں تھی، وہ قبائل، وہ خاندان ان 4 مہینے میں آپس کی رنجشوں کا خاتمہ کر دیتے تھے، آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے تھے.
اور ان 4 مہینوں میں بیرون کا جو سفر ہوتا تھا، تجارتی لوگ، تجارتی پیشہ والے جو سفر کیا کرتے تھے، جن کو دشمنوں کا ڈر ہوتا تھا کہ بھائی ہم اگر سفر کریں گے تو ہمارا مال چھینا جائے گا، ہمارے جان کو بھی خطرہ ہوگا، تو ان 4 مہینوں میں وہ لوگ نڈر ہو کر کے، بے فکر ہو کر کے سفر کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ ان 4 مہینوں کے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام کے فضائل میں یوں لکھا ہے کہ اس ماہ میں جو جتنا زیادہ اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، جتنا زیادہ اللہ کے نام پر لٹائے گا، اللہ کے نام کا ذکر کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی باقی 11 مہینوں میں اس کے لیے فراوانی کر دیں گے۔ اور ان میں خصوصی طور پر 2 دنوں کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ 9ویں 10ویں ہے یا 10ویں 11ویں ہے، کہ ان 2 دنوں میں روزے رکھنا، ان 2 دنوں میں اپنے بال بچوں پر دل کھول کر کے خرچ کرنا۔ دل کھول کے خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5000 روپے پکڑا دیے کہ جاؤ بیٹا عیاشی کر کے آؤ۔ دل کھول کے خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلے ٹھیلوں میں اپنے بال بچوں کو روانہ کر دیں۔ دل کھول کے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں اگر آپ نے کچھ اور پکایا ہے تو اس دن کچھ اسپیشل ہو جائے آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے کچھ خاص ہو جائے، محض اس نیت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے کہ اپنے بال بچوں پر دل کھول کر خرچ کرنے سے باقیہ 11 مہینے میں جو وسعت اور فراوانی، جو رزق میں اللہ برکت دے گا، اس نیت سے ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں تو عجیب و غریب لوگوں نے عجیب و غریب فتوے دے رکھے ہیں کہ محرم کے مہینے میں لال کپڑے نہیں پہننا ہے، محرم کے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ نہیں، نہ جانے کیسے کیسے فتوے جس کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے اسلام سے۔ ہمیں جاننا چاہیے اسلامی تاریخ کے مطابق یہ محرم الحرام کا مہینہ سب سے پہلا کیوں پڑا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان مشورہ ہوا، اور ایک دہریہ آیا جو عیسوی مہینے کو مانا کرتا تھا۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو یہ لیبل ہے، ہم نے اس مہینے کو اس ماہ کو ہم نے اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے، یہاں سے ہماری سال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان مشورہ ہونے لگا کہ بھائی ہم بھی تو اسلامی کیلنڈر کی شروعات کریں، ہمارا بھی سال کا آغاز کسی خاص مہینے سے ہو، اور کچھ ایسے خاص مہینے سے ہونی چاہیے کہ جس میں اسلام کی شان و شوکت بڑھتا ہو، اسلام نے جن کو عظمت دی ہو۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ جس دن نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس دن سے ہم اپنے اسلامی سال کی شروعات کریں، اسلامی سال کا آغاز کریں۔ پھر آگے ایک صاحب نے کہا کہ نہیں یہ غیر مناسب ہے، بلکہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن سے اپنے سارے نو کا شروعات کریں۔ کسی نے کچھ، سارے اصحاب نے مشورہ دیا۔ اخیر میں خلیفہ رابع سیدنا و سندنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ یہ ہوگا کہ ہم اسلامی سال کا آغاز اس دن سے کریں جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حال یہ ہے کہ ہجرت جو ہوئی تھی، ہجرت کی بات چیت اور ہجرت جو کیا گیا تھا وہ ربیع الاول میں کیا گیا تھا، اور سفر میں کیا گیا تھا، سفر ربیع الاول میں۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی جب سفر میں ربیع الاول میں ہجرت کی ہے آپ نے، تو ربیع الاول کا پہلا مہینہ ہم اسلامی سال کا آغاز کا پہلا مہینہ مانیں گے۔
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سفر اور ربیع الاول کے درمیان ضرور کیے تھے، لیکن بات چیت تو محرم الحرام سے چل رہی تھی، مشورہ تو محرم الحرام سے ہو رہا تھا کہ ہمیں اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی اور جانا ہے۔ اور ہجرت کرنا کیوں پڑا؟ کوئی اپنے آبائی وطن کو خوشی خوشی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جو آپ کا آبائی وطن ہے وہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ اختیار کیوں کیے؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو سمجھایا، لوگوں کے اندر جو بات چیت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو مسجد کی دعوت دی، لوگوں کے اللہ کے احکام سمجھائے، لوگوں نے کچھ لوگ تھے جو مان گئے اور کچھ لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، حتیٰ کہ اتنی بغاوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہونا شروع ہو گیا، آپ کے اصحاب کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہونا شروع ہو گیا، اتنا ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بس اسی انتظار میں تھے کہ اللہ کا حکم آیا اور ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف روانہ۔ اور ہجرت کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی میرے یارو، ہجرت کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، اور ایسے موقع پر آپ نے آپ کے اصحاب نے ہجرت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب کے باغات لگ بھگ پکنے کے قابل تھے اور لگ بھگ پکنے کے قریب پہنچ چکے تھے، باغ کے ٹوٹنے کا موسم ہے اور ہجرت کا حکم ہو رہا ہے، واہ قربان جاؤ سو جان قربان جاؤ، ایسے قربانی پر آپ نے قربانی دی۔ اور کیسے قربانی دی اللہ کے رسول کے لیے کہ بھائی لبیک کہہ دیا، کہ باغ کی فکر نہ کی، اور ہجرت کس طرف کرنا ہے؟ کوئی رشتہ دار کی طرف ہجرت نہیں کرنا ہے، ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرنا ہے جہاں نہ کوئی رشتہ داری ہے، جہاں نہ کوئی یاری ہے، جہاں نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی وہاں اپنے اصحاب ہے، نہ کوئی قبائل ہے، بالکل غیروں کے علاقے میں ہجرت کرنی ہے۔ جب اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی، اللہ کے لیے جب یہ کمر بستہ ہو گئے، نکل گئے مکہ چھوڑ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایسی فراوانی دی کہ آج دنیا اس تاریخ کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ ایک صحابی کے اتنے زیادہ فراوانی دی اللہ نے کہ آج بھی ان کے نام کا بینک چل رہا ہے۔ جی یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے، کہ جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس عقیدے کو مضبوط کر کے، اس ایمان کو مضبوط کر کے جب انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا تو اللہ حامی اور مددگار بن جاتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں ہم کس پائے پر ہیں، ہم کس درجے پر ہیں، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہمارا ایمان کس حد تک گرا ہوا ہے، ہم خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یہ اسلامی سال کا آغاز یعنی محرم الحرام سے شروع کیا گیا۔ اب آئے اس محرم الحرام کو خصوصیت کہاں سے ملی ہے؟ ہم نے تو اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ اس محرم الحرام میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے محرم الحرام کو قرار دیا ہے عزت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو قائم کیا تھا، دنیا کو بنایا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں ان کو افضل قرار دیا تھا۔ جی ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے۔ ہاں اس محرم الحرام نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کو بلند و بالا کر دیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس محرم الحرام سے جو سال اسلام کی شروعات ہوتی ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بڑی تاریخیں ہیں۔ اسلام کی پہلی تاریخ کو سیدنا علی رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔
اس کے بعد دوسرے محرم الحرام کو سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کے دین کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر روانہ ہو رہے ہیں۔ کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ لوگوں نے منع کیا، بڑے بڑے بدرین صحابی میں سے منع کیا۔ سیدنا حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن وہاں نہ جاؤ، کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، کوفہ والے بڑے نادان ہیں، بڑے بے وفا ہیں، بڑے غدار ہیں، وہاں نہ جاؤ، تم سفر نہ کرو۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے نانا کے یار، اے میرے نانا کے دوست، نانا میرے نانا کے دین کی بربادی ہو رہی ہو، نانا کے دین کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو اور میں مدینہ منورہ کے اندر ہاتھ پر ہاتھ دھر بیٹھے رہوں، یہ ناممکن ہے۔ خیر پہلے اس سے پہلے ہم ادھر آئے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ سے ہے اور آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے اور آپ کی پرورش کیسی ہوئی ہے۔ اولاً تو ہم یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں اور سب سے چھوٹی صاحبزادی، سب سے چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی ابن طالب جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک سال کے بعد، قصہ مختصر، ایک سال کے بعد حسن کی پیدائش ہوئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ تشریف لائے، کہا کہ لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ، کہاں ہے ذرا دیکھے تو صحیح۔ آپ کے گود میں دیا گیا، آپ نے اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد قسمت تو دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تاریخ میں اپنی زندگی میں کبھی کسی بچے کے کان میں اذان نہیں پڑی تھی۔ سب سے پہلی وہ شخصیت ہے جن کے کان میں دونوں جہاں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اذان پڑھ رہے ہیں۔ اذان پڑھنے کے بعد کہا کہ علی کیا نام رکھا ہے ان کا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پورے مکہ مکرمہ میں مشہور و معروف تھی، بڑے بہادر تھے۔ خیبر کے موقع پر ایک ایسا قلعہ تھا، ایک ایسا دروازہ تھا جو بہت بھاری بھرکم تھا، ہل نہیں رہا تھا۔ سارے کے سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے کہ اس دروازے کو ہم کس طریقے سے اکھاڑیں۔ کہا کہ علی کو بلا لاؤ ذرا، علی کو بلا لاؤ ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس دروازے کو اکھاڑا۔ یہ آپ کی بہادری مشہور تھی۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں کبھی بات ہوگی تو ان کی ذات پر بات کریں گے۔ تو آپ کی بہادری مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے اس کا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی، یعنی بہادری سے لڑنے والا، اپنی شان و شوکت دکھلانے والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو بچا کر کے رکھا ہے، ان کا نام حسن رکھو، حرب نہ رکھو۔ حسن نام رکھ دیا۔ بات مختصر کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ دوسرے سال، ایک سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ میرے بیٹے کو دکھاؤ ذرا۔ آپ کی گود میں دیا گیا، پھر آپ نے اذان پڑھی، پھر کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ علی کیا نام رکھا ہے؟ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حرب رکھا ہے۔ کہا نانا سمیتہ حسین، کہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ نانا ان کا نام دوسرا کچھ مت رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو عرش پر بچا کر کے رکھا ہوا تھا، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے اذان پڑھی اور گھٹی دی، جس کو تخنیق کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں سے رواج ہی چلا گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں رواج ہے تو پمریا والا رواج ہے کہ جس کے بچے کو پمریا نے نچا دیا اس کی زندگی اخمر ہو گئی، اس کی زندگی بالکل پتھر کی مانند ہو گئی۔ بھائی کس نے کہہ دیا؟ یہ کہاں سے یہ ثبوت اٹھا لائے؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح ہمیں۔
تخنیق کہا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی لقمہ اس کے اندر جائے، سب سے پہلی کوئی خوراک اس کے اندر جائے تو کسی بزرگ سے کوئی میٹھی چیز چبائی ہوئی جائے اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک کھجور لے آؤ، کھجور لائے، آپ نے اس کو خوب اچھی طریقے سے چبایا، چبا کر کے تھوڑی سی کھجور نکال کر کے آپ کے تالو میں لگا دیا۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تخنیق کرائے، تخنیق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام میں نے حسین سنا ہے اللہ کی طرف سے، اور حسین اس کا نام رہے گا۔ خیر آپ کی پرورش کیا پوچھنا اس کے بارے میں، جن کی پرورش سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہوئی ہو، ان کا کیا پوچھنا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ نام لکھ لیجئے گا ان کا۔ آپ دونوں بھائی یعنی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پرورش دونوں جہاں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہوئی ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، دروازے پر کسی نے دستک دی، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دروازہ کھولا گیا، ان کے آنے سے پہلے آپ کے دونوں نواسے دوڑتے ہوئے آ گئے اور آ کر کے گود میں بیٹھ گئے۔ آتے ہوئے گود میں بیٹھ گئے، کسی نے کہا کہ نانا بچے ایسے نہیں کرتے، یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان کے بارے میں ایسا نہ کہو، ان کے آگے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ لہذا وہ کربلا کا میدان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ خیر محرم الحرام، 2 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھی کے ساتھ میدان کربلا یعنی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ حیات رہی تو انشاءاللہ تعالی سفر کوفہ سے آئندہ ہفتے میں آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں میں جو فائدے کے قابل ہو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔